चैलेंज, कोई मां का लाल आए और मेरे साथ सामने बैठ के गुफ्तगू करे, अगर 3 मिनट इस मसले पे गुफ्तगू कर सके कि सिद्दीक को अली ने नहीं माना था, तो काबे के रब की कसम है मैं मोहम्मद के मिंबर पे कदम रखना छोड़ दूंगा। और नहीं मानता, न मान, तेरे मानने से क्या फर्क है? हमसे क्यों लड़ता है? लड़ना है तो हुसैन के नाने से जाके लड़, जिसने अपनी जिंदगी में फारूक को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया था, सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, मैंने खड़ा किया, उनसे जाके लड़। आज नहीं लड़ता तो कयामत के दिन लड़के देख लेना। तेरा शुमार मोहम्मद के साथ लड़ने वालों में होगा, हमारा साथ मोहम्मद की बात पे गर्दन के झुकाने वालों के साथ होगा। कहते नहीं मानता, तू कौन होता है नहीं मानता? और नहीं मानता तो अली को पूछ उसने क्यों माना था। और आज बात आई है तो सुन लो, याद रखना बात को। और खुदा के फजलो करम से उलमा को मुखातब होकर कहता हूं कि तुमने भी ये बात कभी ना सुनी होगी। सुन लो आज बात। नबी की सुन्नत के 3 तरीके हैं इस बात के। सुन्नत कहते हैं कौली सुन्नत को, नबी के कौल को, नबी के फेल को, नबी की तकरीर को। एक बात नबी ने कही वो सुन्नत है, करके दिखाई वो सुन्नत है, किसी को करता हुआ देख के उसको उस पर साबित रखा वो सुन्नत है। आओ और मैं तुम्हें बतलाऊं, और नबी ने अबू बकर की इमामत को 3 सुन्नतों से साबित किया है। कौली से भी साबित किया, फेली से भी साबित किया, तकरीर से भी साबित किया। गशी तारी सहाबा मस्जिद नबवी में दम बखुद बहते हुजरा-ए आयशा की तरफ देख रहे हैं, उसके हुजरे की तरफ देख रहे हैं जिसका नाम तुझको गवारा नहीं, उसके हुजरे की तरफ कि कुरान ने जिसको मोमिनों की मां कहा है, और जो इसको मां नहीं कहता वो मोमिन नहीं है, और जो मोमिन है आयशा उसकी मां है, और आयशा जिसकी मां नहीं वो मोमिन नहीं। कुरान का फैसला है। अज़वाजुहु, आओ तुम न मानो, उनको मुबारक हो जिनको ईमान मुबारक है। तुम्हारे मानने से क्या? हुजरा आयशा की तरफ निगाह किए हुए, अज़ान हो चुकी, नमाज का वक्त आ चुका है, किवाड़ों की तरफ निगाहें लगाए कि कौनैन का ताजदार आए और हमारी इमामत फरमाए। वक्त बीतता चला जा रहा है। बिलाल बाचश्मे नम उठे, आका के दरवाजे के करीब होके कहा अस्सलाह अस्सलाह, नमाज। अंदर से कोई आवाज नहीं आती, बिलाल की आवाज टूट जाती है, दिल शिकस्ता हो जाता है। आज अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, न जाने मेरे आका पे क्या बीत गई है। सहाबा मुंतजिर, आहें कराहों में और सिसकियां चीखों में तब्दील होने लगी। अल्लाह, आज क्या वजह है कि कौनैन का ताजदार हमारी इमामत के लिए नहीं आ रहा? सरवरे कायनात बीमारी के आलम में अपने बिस्तर पे तशरीफ फरमा, उम्महातुल मोमिनीन गर्द में बैठी है। आका ने आंख खोली, आका, सहाबा आपकी आमद के मुंतजिर, और बिलाल कई दफा आवाज दे चुका, सदा दे चुका है अस्सलाह। निगाह उठाई, फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ और फैसला आज इसी बात पे कर लो। कब कहा?
کس کو کہا اور کیا کہا؟ بنو ہاشم کے لوگ موجود ہیں، اپنے داماد موجود ہیں، اپنے چچا کے بیٹے موجود ہیں، عقیل موجود ہے، علی موجود ہے، ابن عباس موجود ہے، فضیل موجود ہے، اور تو اور رسول کا باپ موجود ہے، وہ باپ جس کے متعلق آقا کائنات نے کہا تھا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ اور وہ عباس جب جنگ بدر میں قیدی تھا اور قیدیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے خیمے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ آقا کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ اجازت پا کے حضور میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا میرا چچا عباس قیدیوں میں بندھا ہوا ہے، محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چچا عباس ایمان لا چکا، اسلام قبول کر چکا، اور سرور کائنات کے دست مبارک سے خلعت فاخرہ حاصل کر چکا۔ صرف چچا ہی نہیں، بنو ہاشم کا سردار بھی۔ اور کیا کہوں، تمہاری روایات کے مطابق حسن بھی موجود ہے، حسین بھی، لیکن امامت کے لیے میرے آقا تو نے پکارا تو کس کو پکارا؟ یہ سارے موجود، کہاں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے چچا عباس کو کہو، میرے داماد علی کو کہو، میری دو بیٹیوں کے شوہر عثمان کو کہو، میرے لخت جگر حسن کو کہو، فاطمہ کے جگر گوشہ حسین کو کہو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عائشہ کا باپ آگے کھڑا ہو جائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو آگے کھڑا۔ اور کس کی مجال ہے کہ دم مارو؟ کوئی اعتراض کر کے دیکھے تو صحیح، وہ اعتراض کرنا تھا تو اس دن کرتے، کیوں نہیں کہا؟ آقا کس کو آگے کھڑے کر رہے ہو؟ کون بولے؟ کس کی مجال ہے کہ لفظ اٹھائی کرے؟ اور صدیقہ بولی، میں نے کہا کہ بولی نہیں، عرش والے نے بلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے۔ نگاہ اٹھائی، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يومهم غیرہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی جرات کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو کھڑا کرو۔ ہائے ہائے، تیسری مرتبہ پھر خدا نے کہلوایا، آقا کسی اور اب اللہ کس طرح پکا کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ ہو والمؤمنون الا ابا بکر، فرش والے بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا۔ فرش والے عرش والا ماننے کو اکیلے ابو بکر کو مانے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤ۔ بلال نے تب دستک دی، اندر سے ارشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا کر دو۔
کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے، محمد پہ کرے، تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے۔ اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ اور سنو، قولی سنت یہاں ثابت ہوئی، اور صدیق کی امامت کے لیے محمد کی تینوں سنتیں اکٹھی ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے، ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بنو ہاشم کو دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا ہے؟ کون ہے جس نے حکم سے سرتابی کی؟ کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا؟ جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کو پیچھے کرتا؟ دیکھوں تو صحیح۔ آقا کائنات اٹھائے گئے، حجرہ عائشہ سے قدم باہر رکھا، صفوں پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ گلنار ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر، اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا۔ باہر نکلے اور کونین کا تاجدار سچا نبی تھا۔ باہر نکلا، صحن مسجد خوشبو سے مہک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے۔ صحابہ نے خوشبو سونگی، حدیث کے الفاظ کھنکارنا شروع کیا تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے ہیں، تاکہ صدیق کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے، پیچھے ہٹ جائے۔ خوشبو صدیق نے بھی سون لی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ کائنات کے امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جس کو محمد نے آگے کیا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جس کو محمد نے آگے کیا وہ پیچھے ہٹ سکتا۔ فعلی سنت سے بھی صدیق کی امامت کو ثابت کیا، اور پھر اس سے بھی آگے نماز جاری رکھو۔ محمد نے بھی اسی صف میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لی جس صف میں صدیق کھڑا تھا۔ تینوں سنتوں سے ثابت۔ اعتراض کرنا ہے تو محمد پہ کرو، ہم پہ اعتراض کیا کرتے ہو؟ ان پہ کرو جس نے آگے کیا ہے، یا ان تین اماموں پہ کرو جس نے آگے اس کو کھڑا کیا جانا مان لیا ہے۔ تین اماموں نے مانا، علی پیچھے کھڑے، حسین، اور بولو حسین، حسن، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پشتوں میں باقی 9 بھی زندہ تھے۔ اگر باقی 9 بھی زندہ تھے تو 12 کے 12 جس کے پیچھے کھڑے ہیں، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے 12 معصوم کھڑے، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں کیا ہے؟